کیا آنے والے دنوں میں ایل پی جی واقعی سستی ہونے جا رہی ہے؟ 60 سے 70 روپے کلو کا فرق آنے لگا ہے۔ ایران سے کتنے باؤزر ایل پی جی کے درآمد ہو رہے ہیں؟ تقریباً یومیہ آپ سمجھیں کہ 300 ساڑھے 300 باؤزر 22 ٹن کے ایرانی وہ آتے ہیں۔ گیس کمپنیوں کی جانب سے لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے۔ صارفین کو مخصوص گیس مافیا وہ مسلسل ان کی جیبوں پر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ جب یہ سینکشن ختم ہو جائیں گی اور بینکنگ چینل شروع ہو جائے گا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں مونوپلی تھی، ان کی اجارہ داری تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع کی جو لاکھوں پاکستانیوں کی جیب سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ ایل پی جی کی قیمتیں، ایران سے درآمدات، عالمی سیاست اور یہ سوال کہ کیا آنے والے دنوں میں ایل پی جی واقعی سستی ہونے جا رہی ہے، یہ سب جانیں گے ہم پاکستان ایل پی جی مارکیٹرز ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین محمد علی حیدر سے۔ جی علی حیدر بھائی، یہ بتائیے گا کہ ایران سے پاکستان یومیہ یا ماہوار کتنے باؤزر ایل پی جی کے درآمد ہو رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے ایران سے ایل پی جی کی درآمدات کی؟ جی بہت شکریہ احتشام صاحب، آپ نے بڑا ایک پرٹیننگ کوشچن پوچھا ہے جو خلیج فارس کی صورتحال رہی ہے پچھلے 3 مہینے، اس کے بعد پاکستان آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کے انرجی میپ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ ایل پی جی کی جو اس وقت ایز آف ٹوڈے ڈیمانڈ ہے، ہم تقریباً 1.4 ملین میٹرک ٹن گیس امپورٹ کر رہے ہیں ایران سے، اور یہ جو 14 لاکھ ٹن میں نے آپ گیس آ رہی ہے ایران سے، ان میں تقریباً 2.5 لاکھ ٹن گیس جو ہے وہ آ رہی ہے بائی سی، جو ہمارے 2 ٹرمینلز ہیں پورٹ قاسم پی وی ٹی ایل پہ، اور باقی جو تقریباً 1 لاکھ ٹن 11.5 لاکھ ٹن گیس ہے یہ آ رہی ہے ان 3 بارڈروں سے، جس میں 250 مند اور تافتان شامل ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں تھے تافتان کے بارڈر کے اور مند کے بارڈر کے جو حالات تھے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہاں گاڑیوں کی آمد کچھ کم ہوئی ہے، اور 250 جو بارڈر ہمارا گوادر والا ہے وہاں پہ اس کی تعداد بڑھی ہے۔ تقریباً یومیہ آپ سمجھیں کہ 300 ساڑھے 300 باؤزر 22 ٹن کے ایرانی وہ آتے ہیں 250 بارڈر پہ، اور یہ تقریباً ایوریج تافتان پہ تقریباً کوئی 101 گاڑیوں کا ہے، اور مند کے اوپر تقریباً 60-70 گاڑیوں کا ہے، جو آج کل کے حالات کے حوالے سے ہے، اور تقریباً 12 سے 13 لاکھ ٹن 11 سے 12 لاکھ ٹن گیس جو ہے یہ سالانہ ہم ان بارڈروں سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور ہماری ٹوٹل ایل پی جی کی جو اس وقت نیڈ ہے پاکستان میں وہ 22 لاکھ میٹرک ٹن ہے۔ تو جو 22 لاکھ میں سے 14 لاکھ اگر آپ نکال دیتے ہیں تو تقریباً 6.5 سے 7 لاکھ ٹن گیس جو ہے وہ ہم اپنے لوکل ذرائع سے پوری کر رہے ہیں، اور باقی ساری امپورٹ ہو رہی ہے ایران سے۔ کیا آنے والے مہینوں میں ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی اور ایل پی جی کے باؤزر کی درآمدات میں ایران سے اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، میں آپ کے چینل کے توسط سے صارفین کو ایک اچھی خبر سنا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے مہینے ایل پی جی انڈسٹری کے سے لوگوں کو کافی ریلیف ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف کل 1 جولائی سے انشاءاللہ تقریباً کوئی 60 سے 70 روپے کلو کا فرق آنے لگا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہی ایران پہ سینکشن ختم ہوتی ہیں، دستاویزی تجارت شروع ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان بینکنگ چینل سے، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ امپورٹ کا فگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 30 لاکھ میٹرک ٹن کے اوپر یہ پہنچ جائے گا فگر ہمارا، اور جس میں تقریباً کوئی 25 سے 1 لاکھ ٹن گیس جو ہے وہ ایران سے سالانہ آنی شروع ہو جائے گی، اور یہ خوشخبری جو ہے وہ صارفین کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں اوسطاً یہ قیمتیں جو ہیں، یہ جو ہے ایل پی جی جو ہے وہ 200 روپے کے جی سے 220 روپے کے جی تک اوسطاً اویلیبل ہوگی سال کے 12 مہینے، اگر یہ دستاویزی تجارت ایران سے شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں قدرتی گیس کی جو ہے نا مسلسل پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گیس کمپنیوں کی جانب سے لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے۔ کیا ایران سے ایل پی جی کی جو درآمدات اگر بڑھ سکتی ہے اور یا بڑھنے والی ہے تو وہ اس کمی کو پورا کر سکے گی؟ جی اس کی 2 سوال کے 2 جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جو ایل پی جی کی جو ڈیمانڈ ہے ملک میں وہ بڑھ رہی تھی، اس وجہ سے کہ ایس این جی پی اور ایس ایس جی سی کا سسٹم جو تھا وہ ہمارے پاس نیشنل گیس پائپ گیس کا ڈومین ہمارا لمیٹڈ ہوتا جا رہا تھا، نئے کنیکشن میں بین لگا ہوا تھا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایل پی جی کی جو
آنے والے دنوں کے اندر جو صورتحال ہے اس کے اندر ایران کے سے جب تعلقات بہتر ہوتے ہیں، ایران پہ سینکشن ختم ہوتی ہیں، تو پاکستان میں جو ایران گیس پائپ لائن کا جو ایک پروجیکٹ تھا جو کافی عرصے سے زیر التوا تھا، ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن لا کے بارڈر پہ چھوڑ دی تھی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ سینکشن سے اڑ جائے گا اور پاکستان میں واقفر مقدار میں پائپ گیس بھی اویلیبل ہوگی اور بہت سستی گیس اویلیبل ہوگی۔ LPG سیکٹر میں چند بڑی کمپنیوں کی اجارہ داری ہے، کیا جو سینکشن ایران پر ختم ہو جائیں گے تو اس صورت میں اگر پاکستان کی LPG سے ایران سے LPG کی درآمدات میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ کیا اجارہ داری یہ ختم ہوگی اور اس کی درآمدات میں مزید لوگ بھی شامل ہو سکیں گے؟ جی بالکل اجارہ داری ختم ہوگی۔ اس وقت کی جو صورتحال تھی جب کہ ہم سینکشنز میں تھے اور بینکنگ چینل موجود نہیں تھا، اور تو اس میں صرف 7 8 10 لوگ ہیں جو مستفید ہو رہے تھے پوری ٹریڈ سے، ان کی منوپلی تھی، کیونکہ وہ ایران میں بھی دفتر کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، دبئی میں بھی دفتر کھول کے بیٹھے ہوئے تھے اور بارڈر پہ بھی کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے یہ ترسیلات ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے بہت سے کوآپریٹو ادارے، بڑی کمپنیاں پاکستان کی جو کہ پبلک لسٹڈ ہیں یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، وہ اس کاروبار میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہو رہی تھیں، کیونکہ بینک وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ غیر دستاویزی طریقے سے پیمنٹ کو باہر بھیجیں۔ تو اب جب یہ سینکشن ختم ہو جائیں گی اور بینکنگ چینل شروع ہو جائے گا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت سے پلیئرز اس امپورٹ میں ڈائریکٹلی انوالو ہو جائیں گے، کودیں گے، اور اس سے ایک بڑا اچھا کمپٹیشن ہوگا، ایک ایسا نظام ہو جائے گا جہاں لوگوں کے پاس جو ان کے ایک طریقے سے ان کی منوپلی تھی، ان کی اجارہ داری تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ جو اوگرا کے پرائسز ہیں LPG کے ریٹیل سائٹ پر، اس میں اور جو عام ریئل مارکیٹ میں جو پرائس ہیں اس میں بہت زیادہ ڈفرینس آ رہا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ صارفین کو مخصوص گیس مافیا وہ مسلسل ان کی جیبوں پر ڈاکے ڈال رہا ہے، اس کی کیا عوامل ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ سال کے 12 مہینے LPG کی آپ ریٹس کا ایک تقلباتی جائزہ لیں گے اوگرا کی قیمت سے، تو آپ کو یہ لگے گا کہ ایسے بھی مہینے رہے ہیں جہاں اوگرا کی قیمت سے کم میں LPG دستیاب رہی ہے صارفین کے لیے، مگر یہ جو پچھلے 4 مہینے گزرے ہیں بالخصوص، جس میں خلیج فارس کی جنگ کی صورتحال تھی، اس میں پیٹرو کیمیکلز، پیٹرولیم، ڈیزل اور تمام چیزوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، اور LPG میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ایران کی کئی ریفائنریوں پہ اٹیک ہوا جس کی وجہ سے وہ شٹ ڈاؤن پہ گئے، ان کا نظام ترسیل کا نظام متاثر ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان میں گیس کی شارٹیج کریٹ ہوئی، جس کی وجہ سے چند ذخیرہ اندوزوں نے فائدہ اٹھایا اور من پسند قیمتوں پہ بیچا، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جو جہاز آتے تھے خلیج فارس سے پورٹ قاسم پہ، وہ جہاز بھی نہیں آ سکے کیونکہ آب ہرمز بند تھا، انشورنس کاسٹ بہت زیادہ تھی، شپنگ کاسٹ بہت زیادہ تھی، تو اس وجہ سے LPG کیونکہ ہیسیٹیس تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ لاگت آ رہی تھی، سفری لاگت، جس کی وجہ سے لوگوں نے امپورٹ نہیں کی۔ تو اب جب کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور آب ہرمز کھل گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں یہ جو سمندری راستے سے گیس کی ترسیلی نظام جب بہتر ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ اوگرا کی نہ صرف قیمت پہ بلکہ اوگرا سے کم قیمت پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ گیس دستیاب ہوگی، اور یہ اگر آپ پچھلے 2 سال کا ٹرینڈ دیکھیں گے تو میرے خیال میں 2 سال میں 4 مہینے ایسے رہے ہیں جس میں یہ قیمتیں اوگرا کی قیمت سے اوپر رہی ہیں، ادروائز یہ نیچے ہی رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیمتیں مزید نیچے جائیں گی۔ اچھا حیدر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو بارڈر کی صورتحال ہے اور جو بلوچستان کی جو حالات ہیں، تو جو ہمارے جو زمینی راستے کے ذریعے جو ایران سے LPG درآمد کی جا رہی ہے، یہ اس کی ترسیل ملک کے دیگر حصوں میں اور کراچی میں معمول کے مطابق ہو رہی ہے یا کوئی رکاوٹیں ہیں اس میں؟ دیکھیں، کراچی کو تو کسی تعطل کا شکار نہیں ہے، البتہ جو سپلائیز ہماری تافتان سے تھیں یا من سے تھیں جو پنجاب کے لیے تھیں، وہ کافی متاثر ہوئی ہیں پچھلے 1 مہینے میں، اور کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں شر پسند اور دہشت گردوں نے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ جلائی ہے، جس میں کچھ LPG کے بوزر بھی جلے ہیں، تو وہ ترسیلی نظام ضرور متاثر ہوا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جب اگر امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی تو یہ ترسیلی نظام دوبارہ بحال ہو جائے گا، اور پنجاب کے اندر بھی جو پروجیکٹ ہے اس کی آمد یقینی بنائی جائے گی۔ اچھا حیدر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایران پر سینکشنز ختم ہو جاتے ہیں اور بینک کا ایک نظام، بینکنگ چینل کے ذریعے ادائیگیوں کا نظام بحال ہو جاتا ہے،
تو پاکستان میں جو LPG کی موجودہ درآمدات ہے اس میں ایران سے خصوصی طور پر تو یہ کتنی بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت آج ایز آف ٹوڈے ہم 14 لاکھ ٹن سالانہ ان سے منگوا رہے ہیں بارڈر کے ذریعے اور ویسل کے ذریعے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دستاویزی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سینکشن ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کو ہم آرام سے 20 لاکھ میٹرک ٹن پہ لے جا سکتے ہیں اگلے فائنینشیل ایئر کے اندر۔ دوسرا جو ایک اور اس کا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے لیے جب سینکشن اٹھیں گے تو ایران کے لیے پوری دنیا کھل جائے گی۔ ابھی تو وہ گیس پاکستان کو بیچ رہا تھا، اور پاکستان کی مارکیٹ سب سے سستی مارکیٹ ہے دنیا کے اندر، ہم سب سے سستے خریدار ہیں۔ تو جب ایران پہ سے سینکشنز اٹھیں گی اور ایران کے لیے چائنا، جاپان، ہندوستان، دوسرے ممالک کی منڈیاں کھل جائیں گی، تو یہ بھی کبھی امکان ہے کہ ایران سے گیس کی ترسیلی نظام میں کچھ کمی واقعی بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ قبل از وقت ہے تعین کرنا۔ اس وقت ایرانی ایکسپورٹرز کے لیے سب سے سستا جو ترسیلی نظام ہے وہ پاکستانی مارکیٹ ہے، اور پاکستانی مارکیٹ جو ہے وہ ان کے کیونکہ ان کے ساتھ ہماری بارڈر جڑے ہوا ہے، تو ان کو سب سے زیادہ آسانی یہ ہے کہ وہ ایک سستی ترسیلی نظام کے ذریعے گیس پاکستان میں بھیج دیتے ہیں۔ تو جب پاکستان سے امپورٹ کھل کھل کے ہم امپورٹ کر سکیں گے، ہمارے بہت سے ایسے مارکیٹنگ کمپنیاں جو کہ اس وقت نہیں ڈائریکٹلی آ پا رہی وہ آ پائیں گی، لازمی اس کے اندر ہمارا والیوم بڑھے گا، قیمتیں نیچے آئیں گی، اور صارفین کو ایک جب کمپٹیشن ہوگا تو صارفین اس سے مستفید ہوں گے۔ تو یہ تھا ایران سے LPG کی درآمدات کا معاملہ، جو اگلے سال میں بڑھ کر 20 لاکھ ٹن تک پہنچنے اور فی کلو LPG کی قیمت 200 سے 250 روپے کی سطح پر آ سکتی ہے۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہونے والی پیش رفت سے نہ صرف توانائی کے شعبے کو استحکام ملے گا، بلکہ عام صارف کو بھی ریلیف حاصل ہوگا۔